ایک آیات کریمہ کے نیچے آپ لوگ پورا دن جھوٹ بولتے ہو، پورا دن آپ لوگ ایک دوسروں کی عزت اچھالتے ہو. کیا یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کے 25 کروڑ عوام کو آپ جیسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز. میں ہوں متیور ایمان. ناظرین، آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ ایران کے صدارتی الیکشن میں مسعود پزشکیان نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اس کے جو مد مقابل جو امیدوار تھے انہوں نے شکست کے بعد عوام کو ایک بہت ہی بڑی بات کی، اور وہاں پہ سپیچ بھی کیا. سپیچ کے بعد بڑا خطاب تھا. خطاب کے دوران انہوں نے پزشکیان جو ہے مسعود پزشکیان، اس کے حق میں ایک بہت ہی بڑی بات کی ہے. پورا ڈیٹیل کیا ہے، ذرا کھل کے اور ذرا ریلیکس ہو کے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور پاکستان کی بھلائی کے لیے بھی یہ ایک ویڈیو ہے، کیونکہ ہم باشعور لوگ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اپنے شعور کو زندہ رکھنا ہے. سب سے پہلے مین بات یہ ہے کہ اپنے شعور کو زندہ رکھنا ہے اور سوچنا چاہیے کہ ایران بھی ایک ہماری طرح ایک ملک ہے. وہاں پہ صدارتی الیکشن میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے. ایرانی صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں اصلاح پسند امیدوار مسعود پزشکیان 1,63,00,000 ووٹ لے کر نئے صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل رجعت پسند سعید جلیلی 1,35,00,000 ووٹ لے سکیں. 1,35,00,000 جلیلی صاحب نے لیا اور 1,63,00,000 مسعود پزشکیان نے حاصل کر کے میدان مار لیا ہے. ایران کے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں پھر بھی وہی بات آ گئی. ایرانی وزارت داخلہ نے مسعود پزشکیان کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسعود پزشکیان نے اکثریتی ووٹ حاصل کیے ہیں. اپنے وکٹری اسپیچ میں پزشکیان نے کہا کہ ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں اور ہم سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور امید کرتے ہیں اور آئندہ ارادہ بھی یہی ہے، اور آئندہ ایسا بھی ہوگا کہ ہم دوسرے جو ممالک ہیں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. اور دوسری جانب جو پزشکیان کے جو مد مقابل میں جو امیدوار تھا، انہوں نے جو جلیلی صاحب، انہوں نے شکست کے بعد ایک خطاب کیا، بڑا خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جس کو لوگوں نے منتخب کی ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. مطلب مسعود پزشکیان صاحب لوگوں نے منتخب کیا ہے، عوامی ووٹ سے آئے ہیں، تو ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ مضبوطی سے آگے بڑھیں. ہمیں پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس کی مدد کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، ہمارا ملک آگے بڑھ سکے. یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان کی حالت، آپ دیکھیں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشن میں تو آخر دو پارٹی مد مقابل ہوتی ہے. فار ایگزامپل پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون ہے. آج کل تو بڑی پارٹیاں، یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کی میجارٹی بھی زیادہ ہے، ان کے ووٹس بھی زیادہ ہیں، تو ان کی کافی بڑی مقابلہ ہوتی ہے، ٹف مقابلہ ہوتی ہے آپس میں. تو آپ دیکھیں جب مسلم لیگ نون ہار جاتی ہے یا مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو پی ٹی آئی اس کے مد مقابل ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی اس کے خلاف 5 سالوں تک احتجاج کرتی ہے. اب پی ٹی آئی جب جیت جاتی ہے یا کوئی اور پارٹی جیت جاتی ہے، پاکستان میں یہ ایک پورا ایک قانون بن چکا ہے اس طرح کا کہ جب دوسری حریف پارٹی جیت جاتی ہے تو اس کے خلاف ہر روز احتجاج ہوتا ہے، ہر روز دھرنا ہوتا ہے. یہاں تک کہ پاکستان کے مقدس ایوانوں میں اوپر سر کے اوپر چھت پہ آیات کریمہ ہوتی ہے. آیات کریمہ کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، عوام کی ووٹ کی طاقت سے جب پارلیمنٹ جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو آیات کریمہ کے نیچے جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن گالم گلوچ اختیار کرتے ہیں، سارا دن گالی دیتے ہیں، ایک دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں. کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہوئی؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ ایک آیات کریمہ کے نیچے آپ لوگ پورا دن جھوٹ بولتے ہو، پورا دن آپ لوگ ایک دوسروں کی عزت اچھالتے ہو. کیا یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کم از کم شعور نہیں ہے تو ایران سے سیکھیں. ایران کے صدارتی الیکشن میں مسعود پزشکیان نے کامیابی حاصل کی، اور اس کے مد مقابل میں جلیلی نے
پورا نام اس کا لے۔ سعید جلیلی نے شکست کے بعد عوام کو کہا کہ یہ بندہ عوامی طاقت سے آیا ہے، عوام کی ووٹ سے آیا ہے، آپ لوگوں کی طاقت سے آیا ہے، آپ لوگوں کی ووٹ سے آیا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، ہم سب نے مل کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، یہ اکیلا نہیں چلا سکتا ہے، ہم سب مل کے ان کا ساتھ دیں گے، پھر آگے ملک بڑھے گا، پھر ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا۔ آپ لوگوں کو کم از کم شعور نہیں ہے تو ایران سے سیکھیں، ایران کے صدارتی الیکشن دیکھیں، ایران کے جو صدارتی جو امیدوار ہیں ان کی اسپیچ سنیں، ان کا بیانیہ سنیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی نظریہ سنیں، ان کی سوچ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے اور آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس ملک پہ، اس عوام پہ، جو کہ ہم نے ایسے پولیٹیشنز چوز کیے ہیں جو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے آتے ہیں، صرف اور صرف اپنی پیٹ اور ہرس کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، اپنی پیٹ کی لالچ اور ہرس کو مٹانے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایران کا الیکشن دیکھیں، ایران کا صدارتی الیکشن دیکھیں، ایران کے امیدوار دیکھیں، ایران کے پولیٹیشنز دیکھیں اور اپنے پولیٹیشن دیکھیں۔ پاکستان کے اور ایران کے پولیٹیشن میں فرق آپ لوگوں نے فرق کرنا ہے کہ ایران کے پولیٹیشن میں اور پاکستان کے پولیٹیشن میں کیا فرق ہے۔ یہ لوگ بھی ہماری طاقت سے آتے ہیں، یہ لوگ بھی ہماری ووٹ سے آگے آتے ہیں، یہ ہماری ووٹ سے آ کے جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر اور بھی آج ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ آپ لوگ تو حکومت والے تو IMF کو تو راضی کریں گے، مگر عوام کا کیا بنے گا؟ عوام کو کون راضی کرے گا؟ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، آپ کی حکومت بنائی ہے، آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ یا صرف اور صرف IMF کا سوچنا ہے؟ بس IMF کو راضی کرنا ہے اور آگے اپنی جیب بھرنا ہے، اپنی پیٹ کی لالچ اور ہرس کو مٹانا ہے؟ صرف اور صرف یہی سوچ ہے، یہی نظریہ ہے اور یہی آپ لوگوں کا موٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور اس ملک کے لیے ہمیں آپ جیسے پولیٹیشنز نہیں چاہیے، ہمیں آپ جیسے حکمران نہیں چاہیے، پاکستانی عوام کو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو آپ جیسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ایران جیسے پولیٹیشنز کی ضرورت ہے، ایران کے پولیٹیشنز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ایران میں جس طرح پولیٹیشن ہے اسی طرح کے پولیٹیشن چاہیے، اسی طرح کے حکمران چاہیے جو ہار کے بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہار کے بھی آگے کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اس عوام کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہمیں ساتھ دے کے آگے بڑھنا ہوگا۔ بٹ افسوس آپ لوگوں پہ ہو رہا ہے، ہمارے اپنے حکمرانوں پہ ہو رہا ہے، جو جیتنے کے بعد صرف اور صرف اسی کا سوچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔